अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शेर अफजल मरवत ने एक बार फिर सामने आके स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी है और शदीद फायरिंग शुरू कर दी है। इस हवाले से बड़ी अहम खबर है, बल्कि बड़ी अहम सिचुएशन है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और इस बार इमरान खान साहब की वो बात सामने आ गई है जो आज से पहले सेंसर की जाती रही, लेकिन आज मैंने ये अहद किया है कि जैसे मेरे पास आई है ये पूरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक लफ्ज आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बढ़कर आपको बताता चलूं कि फॉर्म 47 वालों ने बिल आखिर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और उसकी एक बड़ी एक तस्दीक भी सामने, बड़ा एक सबूत सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के बारे में। दोस्तों, आज इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर है। इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी खान साहब से मुलाकात होती है, पार्टी के लोगों की मुलाकातें होती हैं, फैमिली की मुलाकात होती है। लेकिन जिन लोगों ने खान साहब को अंदर रखा हुआ है उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि खान साहब की जो असल बात है, जो असल मौक़िफ़ है, वो बाहर ना आ सके एज इट इज। बाकी पूरी पार्टी लीडरशिप को, वकला को, सबको किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लिया गया है। वो असल हकीकत बाहर आके नहीं बताते, ना बाहर की बात अंदर बताते हैं। वाहिद सोर्स इमरान खान साहब की बहनें हैं। उनकी जब भी मुलाकात होती है तो वो एक एक चीज खान साहब को बताती हैं। यही वजह है कि आज अलीमा खान साहब के जो है वो रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अब उनको निशाना बनाया गया है। बहरहाल जो इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू जो उनकी बहनों के जरिए बाहर आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पूरी सुनिएगा, ये इमरान खान साहब के ही अल्फाज हैं, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं जी। मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू की है जी, और कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्ले आम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया। उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा वाकया होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन यह हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। और अगर इस कत्ले आम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी का जानो माल महफूज नहीं होगा। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। 3 साल से इस मुल्क में आईन व कानून और इंसानी हुकूक की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जब्र किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। यह केस जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रुजू किया, लेकिन इन दोनों ने ही एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। खान साहब ने मजीद कहा कि हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे
ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، عاظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ذلت شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انتظار پنجوتھا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری ہے، اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائی جائے۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ممالک میں حاصل ہیں۔ جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے گا پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ یہی ریمارکس سپریم کورٹ کے ججز جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس مندوخیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا ہے۔ جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ اینڈ پہ خان صاحب کہتے ہیں ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا مزید 1 کروڑ 30 لاکھ افراد، وہ کہتے ہیں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1 کروڑ 30 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درہم برہم ہے، عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا گروتھ ریٹ 0 ہوگا۔ اور پھر اینڈ پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی اس لاقانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے، ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دوستو یہ تمام تر الفاظ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کے تھے، اور یہ آپ تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ یہ ساری باتیں کوئی بھی لیڈر PTI کا وہ عوام تک نہیں پہنچا تھا۔ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، اپنے وکلا کے ذریعے یہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا تھا جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے خان صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے حکومت اس وقت گھبرائی ہوئی ہے اور اب جھوٹ بولنے پر اتر آئی ہے۔ فارم 47 کے جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں وہ جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر جس طرح بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس طرح جھوٹ بول کر اپنے اوپر آنے والی مصیبت سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ یہ بڑا لمبی ڈیبیٹ ہے، لمبی سٹوری ہے، اگلے ویلاگ میں یہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کا اصل پیغام، اصل جو موقف ہوتا ہے وہ عوام تک، عوام کے سامنے نہیں آتا، تو وہیں پر دوسری جانب جناب شیر افضل مروت صاحب ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھول دیتے ہیں۔ پہلے تو جب PTI میں آئے تھے مروت صاحب تو بڑے انقلابی ثابت ہوئے تھے اور بڑے نیوٹرل بھی تھے اور بڑے سنسیئر بھی تھے، اور عمران خان صاحب کے لیے اور PTI کے لیے بڑے کنسرنڈ بھی تھے۔ لیکن آج کل ان کے کچھ تیور بدلے لگتے ہیں، ان کے پھڈے ہی نہیں ختم ہوتے۔ کبھی عمر ایوب صاحب کے ساتھ، کبھی جناب ان کا شبلی فراز کے ساتھ، کبھی بیرسٹر سلمان کے ساتھ، کبھی
علی ظفر صاحب کے ساتھ، کبھی حامد خان کے ساتھ ہے، تو ان کے پھڈے مسلسل چلتے رہتے ہیں. کئی دفعہ ان کو وارننگز دی گئی، شو کاز دیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے. اب پھر جناب ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی طرف ہے. لفظی گولہ باری کیے جا رہے ہیں، اور بات یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سلمان اکرم راجہ تو سیکرٹری جنرل ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے اور بلکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ ڈسٹرکشن کریٹ کی جاتی ہے تاکہ معاملات جو ہے ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے اور پھر یہ لوگ آپس میں الجھ جائیں اپنے جھگڑوں میں اور اصل مقصد سے یہ ہٹ جائیں. اور اب شیر افضل مروت، اب پتہ نہیں، پہلے تو وہ بڑے جناب ان پر بڑے الزامات لگتے تھے شیر افضل مروت صاحب پر کہ جناب یہ تو ایجنسیز کا بندہ ہے، یہ طاقتوروں کا بندہ ہے. بہرحال اب پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جان لڑا رہے ہیں، لیکن اب جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس لیے خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے بھائی خان صاحب نے خود اپوائنٹ کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور ان کو ریسپانسبلٹیز دی ہیں خان صاحب نے، لہٰذا خان صاحب جو بات کہیں گے جو کہتے ہیں اور وہی چیز ہے. جبکہ مروت صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین، علی محمد خان اور دیگر نے آج مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے میڈیا پر ایک بات 5ویں بار کی جس کا میں نے جواب دیا. میرے خلاف جو بھی میڈیا میں بیٹھ کر بات کرے گا میں جواب دینے سے باز نہیں رہوں گا. اچھا، اس بات کا وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں سم ٹائمز میں کنٹرول نہیں کر پاتا اور مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں کیا بول گیا ہوں اور مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جلد ملاقات کروں گا، یہ لوگ میرا نہیں مخالفین کا مقابلہ کریں. تو یہ مروت صاحب کی بات ٹھیک ہے. مروت صاحب کو خود بھی چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، کوئی ایشوز ہیں جو ریزرویشنز ہیں، تو عمران خان کی خاطر، اپنے کاز کی خاطر ان کو بھلا کر پس سے پشت ڈال کر فی الحال جو ان کا اصل کاز ہے اس پر فوکس رکھنا چاہیے. اور بس جب ان کا مقصد حل ہو جائے، اس وقت جس طرح سے مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس طرح کے لوز بیانات دے کر مخالفین کو ہی اسٹرینتھن کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو کمزور کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب آ جائیں گے تو پھر نہ مروت صاحب کا کوئی ایسا سٹانس میٹر کرے گا، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب، نہ گوہر صاحب. پھر تو ون مین آرمی ہوگا، عمران خان صاحب ہوگے. عمران خان صاحب کی ایک ہی بات نیریٹو ہوگا، ایک بات جو ہے وہ پالیسی ہوگی، اور ایک بات جو ہے وہی اسی پر امپلیمنٹیشن ہوگی. باقی سارے جو ہیں ان کی ایسی کوئی نہ کوئی ان کا گروپ ہوگا، نہ کوئی ان کی کوئی کیٹیگری ہوگی ایسی، اور نہ کوئی ایسی لابنگ ہوگی. چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.